نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات کے تسلسل میں دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ قرآن حکیم کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کا آج مطالعہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ کے علم ہے کہ سورہ ہود کا ہم نے گزشتہ نشست میں مطالعہ شروع کیا تھا اور اس کی آیت نمبر 61 تک ہم مطالعہ کر چکے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا ذکر کیا، ان کے رسولوں کا تذکرہ ہوا، نافرمان قوموں پر آنے والے عذابوں کا ذکر بھی ہے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا۔ آیت نمبر 61 تک یہ ذکر آیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، شرک سے انہیں منع کیا اور انہیں استغفار کرنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کی دعوت دی۔ اس پر قوم کا کیا جواب تھا؟ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا صالح، ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان امیدوں کے مرکز تھے۔ یعنی قوم کا انداز دیکھیں، ہمیں بڑی توقعات تھی کہ تم باپ دادا کا نام روشن کرو گے، اس قوم کو بہت آگے لے کر جاؤ گے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم ان کی پرستش نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تم جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہم قوی شبے میں مبتلا ہیں۔ یعنی ہم تو تمہیں امیدوں کا مرکز سمجھتے تھے، یہ قوم کا انداز دیکھیں، اب تم ہمیں دعوت دیتے ہو کہ ایک اللہ اس کو مانیں اور اس کی توحید پر کاربند ہو جائیں اور باپ دادا کی جو باتیں چلی آ رہی ان کو چھوڑ دیں۔ ماضی کی اقوام میں گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ رہی کہ اندھے بن کر ماں باپ کی، باپ دادا کی پیروی کرتے تھے، چاہے ان ماں باپ کی اور آباء و اجداد کی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قوم کا جواب تھا۔ ایسی بات مشرکین مکہ نے حضور کو بھی کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو صادق اور امین بڑے اچھے کردار کے تھے، یہ تم ہمیں منع کیوں کرتے ہو بتوں کی پوجا پاٹ سے؟ یہ ہے جو پیغمبروں کو راہ خدا میں، راہ حق میں یہ ساری مشقتیں جھیلنا پڑی ہیں۔ قال یا قومی، جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمۃ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی، میں اس کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے نبوت عطا فرمائی، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں بالفرض تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ میں تو اس کے حکم کا پابند ہوں۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم میرے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس سے ہٹا کر تم چاہتے ہو کہ میں خسارے میں پڑ جاؤں، پھر تو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کی عاجزی کا بیان اور قوم کو توحید کی طرف وہ مسلسل دعوت دے رہے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور کسی برے ارادے کے ساتھ اس کو مت چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، بس تمہیں بہت جلد عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ایک پہاڑ کو پھاڑ کر ان کو عطا کی گئی، بہت بڑی اونٹنی تھی جو ان کو عطا کی گئی معجزے کے طور پر، اور اس کے تعلق سے گفتگو پہلے بھی آئی۔ فَعَقَرُوهَا، پس ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ فقال، پس انہوں نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم اپنے گھروں میں برت لو 3 دن اور، یعنی بس 3 دن کا معاملہ ہے، جو چاہو سو کر لو، تھوڑے مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو ناقابل تکذیب ہے، یعنی اس کے خلاف نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا، عذاب تم پر مسلط ہو کر رہے گا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح کو علیہ السلام بچا لیا اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ذریعے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب بہت قوی، بہت غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو
زوردار چیخ نے، بہت ہولناک چیخ نے آ پکڑا، بس انہوں نے صبح کی تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حال ان کا یہ ہوا کہ وہ پڑے رہ گئے اوندھے، اور تتر بتر اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا وہ کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے، ایسے مٹا ڈالا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ قوم ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ قوم ثمود کے لیے پھٹکار، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، 3 رسولوں کا بیان مکمل ہوا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ 3 رسول ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے عہد کے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اور یقیناً ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے علیہ السلام خوشخبری لے کر، اور انہوں نے کہا سلام، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ سلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر ذرا دیر نہ کی ایک بھنا ہوا بچھڑا یعنی اس کا گوشت لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بہت معروف ہے، عربوں کو بھی اس میں سے حصہ ملا، اور کوئی تکلفات کا معاملہ نہیں، جیسے مہمان آئے فوراً تیاری شروع کی اور بھنا ہوا بچڑا اس کا گوشت لے کر آ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ نوٹ کیجئے گا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے، اور 2 مقاصد تھے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو صاحبزادے کی خوشخبری دینا، حالانکہ بڑھاپے کا معاملہ ہے، اور دوسرے یہ جائیں گے قوم لوط کی طرف اور ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے یہ فرشتے۔ یہ 2 مہمات ان کی اس موقع پر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، پھر جب انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے تو وہ ان سے ڈرے اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈریے مت، انا ارسلنا الى قوم لوط، بے شک ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ ڈر سے کیا مراد؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں جو دشمن ہوتا تھا وہ دشمن کے گھر پہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کے کھانے میں شرکت نہیں کرتا تھا، تو شاید ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف ہوا ہو۔ اور ایک اور رائے جو کہ بعض مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ فرشتوں کا آنا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ڈر ہوا کہیں کسی قوم کے بارے میں کوئی فیصلہ لے کر تو فرشتے نازل نہیں ہوئے، یہ ڈر بھی ان کو محسوس ہوا۔ یہ دونوں آراء مفسرین نے بیان فرمائیں۔ قالوا لا تخف، وہ فرشتے بولے جو انسانی شکل میں ہیں کہ ڈریے مت، انا ارسلنا الى قوم لوط، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے انہیں خوشخبری عطا کی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی علیہم السلام۔ یہ بی بی سارہ ہے سلام علیہا، اور خوشخبری جو عطا ہو رہی ہے حیرت کے مارے وہ ہنس پڑی ہیں، آگے اور بھی ذکر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی عطا ہوں گے جو کہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو خوشخبری پر خوشخبری عطا ہو رہی ہے۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا، وہ بولی بی بی سارہ سلام علیہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ہائے ہائے میرے ہاں بچہ ہوگا، حالانکہ میں تو بڑھیا ہوں اور میرے خاوند تو بوڑھے ہیں۔ حیرت کے مارے ان کی ہنسی بھی نکل پڑی خوشخبری سن کر، اور حیرت کا اظہار ہو رہا ہے ایسے کیسے ہوگا۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے، انہونی سی بات ہے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہ بولے فرشتے کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں؟ تو آپ پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اے گھر والوں۔ اہل البیت کے الفاظ آئے، یہاں بی بی سارہ سے خطاب ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت میں گھر والوں میں سے زوجہ وہ شامل بھی ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ یہ ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو برکت کی خوشخبری سنا دی گئی، اور بیٹے کی خوشخبری بھی عطا کر دی گئی، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، اور اے گھر والوں تم پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ خوبیوں والا ہے، بزرگوں والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو خوف کچھ تھم گیا، جاتا رہا، وجاءته البشرى، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ کیا ہوا کہ قوم لوط پر عذاب کے لیے فرشتے بھیجے جا رہے ہیں، التجا کرنے لگے، اللہ کچھ گھرانے ہوں ایمان والوں کے تو بچا لے، اللہ 5 گھرانے ہوں تو بچا لے۔ روایات میں ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ ذاریات میں پڑھیں گے، اللہ اکبر 27 پارے میں، ایک ہی گھر تھا مسلمانوں کا، وہ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں، باقی ساری قوم نافرمانی پر رہی، تو اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کر رہے تھے، بڑے نرم دل تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ ان ابراہیم
لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار، بڑے نرم دل، بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی قیمتی صفات رب کائنات ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرما رہا ہے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس معاملے سے اعراض کیجئے، اس معاملے کو چھوڑ دیجئے۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم تو آ چکا، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے فیصلہ تو ہو چکا۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے، اور وہ مراد آیا ہی چاہتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فرشتے لوط علیہ السلام کی طرف گئے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے ہم عصر بھی ہیں، اس تعلق سے کہ ایک ہی عہد میں ہیں، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے غمگین ہوئے اور دل گیر ہو گئے ان کی طرف سے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیب، اور بولے تو بڑا سختی کا دن ہے۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور یہ قوم گندگی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی، ہم جنس پرستی ہومو سیکچوالٹی کے گندے عمل میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام تو پریشان ہو گئے، یہ میرے مہمانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے کو اگر دوڑے تو کیا ہو جائے گا، یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو گیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، مراد برے گندے ارادے کے ساتھ۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ لوگ یعنی قوم کے لوگ برے کام کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ پوری قوم کے لیے پیغمبر شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے نہایت پاکیزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا، اس پاکیزہ بندھن کے ذریعے نکاح کرو اور تعلقات قائم کرو، یہ فطری راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی تاکید فرمائی، یہ گندے کاموں کی طرف تو توجہ نہ کرو، یہ بے حیائی کا کام تو تم نہ کرو۔ تو یہ میری قوم کی بیٹیاں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے نہایت پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ یہ قوم کو پکار رہے ہیں اور ان کی غیرت کو متوجہ کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں غافلوں کو، ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں، سارے کے سارے گندگی کے ڈھیر پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور یہ گندے ارادے لے کر کھڑے ہوئے، معاذ اللہ۔ قالوا، قوم کے لوگوں نے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تم خوب جانتے ہو تمہاری یہ بیٹی یعنی قوم کی بیٹیاں، ہمارے لیے ان میں کوئی غرض نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تم خوب جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ صدیوں پرانی گندگی کا ڈھیر اس قوم کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ ایسا بھی تاریخ میں ہوا۔ ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گندے کام کیے، مگر آج تاریخ کیا رقم کر رہی ہے اور کل کا مورخ کیا رقم کر رہا ہے۔ آج دنیا میں وہ اقوام ہیں جنہوں نے قانون پاس کر رکھا ہے، ہم جنس پرستی کے لیے مرد سے مرد کی شادی، عورت سے عورت کی شادی، اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تالیوں کی گونج میں بل بنوا کر قانون کا سہارا دے کر قوموں نے جائز کر رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ذرا تاریخ پڑھو، رب کائنات قرآن ہدایت کی کتاب تمہارے سامنے رکھ رہا ہے۔ یہ اقوام نے جب یہ حرکتیں کی تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ قال، جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا، لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرا تم پر کوئی زور چلتا یا میں کسی مضبوط پائے کی پناہ لے لیتا۔ بڑا انہوں نے اظہار کیا، یہ ساری کی ساری قوم گندگی کے اوپر آ گئی ہے اور برے ارادوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک، وہ فرشتے بولے اے لوط علیہ السلام، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے یعنی رسول ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کے راتوں رات نکل جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے۔ بیٹیاں فرما بردار تھیں لوط علیہ السلام کی، وہ تو ساتھ گئی ہیں، بیوی نافرمان تھی، اس نے نافرمان قوم کا ساتھ دیا، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک جو ان لوگوں کو پہنچنے والا ہے وہ اس کو بھی پہنچ کر رہے گا۔ یعنی یہ بیوی بھی نافرمان تھی، پیغمبر کی بیوی نافرمان، لیکن نافرمان ہے تو قوم کے ساتھ اس کا عذاب کا معاملہ ہوگا، انجام برا ہوگا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان پر عذاب کے وعدے کا موقع وہ صبح کا وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح نزدیک نہیں آ گئی؟ بس ان کا عذاب کا معاملہ آیا چاہتا ہے، تو لوط علیہ السلام کو تو راتوں رات نکل جانے کی تلقین کر دی گئی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل منضود، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان کو تہو بالا کر دیا، یہ بستی اوپر آسمان پر لے جا کر پٹخ دی گئی، اور ہم نے ان پر
کنکر کے پتھر لگاتار جو آئے وہ برسا دیے۔ اللہ اکبر، یہ دو باتیں یہاں پر قرآن نے بیان کی، کیا ان کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا، ان پر لگاتار کنکر کے سخت پتھر برسائے گئے، یہ دو باتیں ہیں، اور دو باتیں بھی ہیں، ان کو اندھا بھی کیا گیا تھا قرآن بتاتا ہے، اور ان کو ڈیڈ سی میں بحر مردار میں غرق کر دیا گیا، وہ سمندر جہاں مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی، ان کو غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ گندگی کے عمل کرنے والے، یہ ہم جنس پرستی کا معاملہ کرنے والے، یہ فطرت کے راستے کو فراموش کر کے گندے کام کرنے والے، اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ بہت واضح باتیں، آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، گندگی کی دعوتیں، بے حیائی کی دعوتیں، نکاح کے پاکیزہ بندھن کو فراموش کر کے مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط اور زنا کے نئے نئے طریقے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف۔ اور نوٹ کیجئے، یہ قوموں کے واقعہ صرف کہانیوں کے طور پر نہیں، اللہ بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں قوموں پر عذابوں کے آنے کے لیے۔ میٹا فزیکل کازز کا مطلب قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی آندھی آتی ہے، کبھی پتھر برسائے جاتے ہیں، کبھی ان کو غرق کیا جاتا ہے، یہ ان واقعات میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ مصومۃ عند ربک، وہ آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے۔ اللہ اکبر، ہر پتھر ٹارگیٹڈ تھا کس کو جا کے لگنا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے نشان زدہ تھے، طے تھا پتھروں کے لیے کس نے کس کو جا کے ہلاک کرنا ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ ظالموں سے مراد مشرکین ہیں، شام اور مدینہ کے درمیان جب یہ سفر کرتے تو اس بستی کے کھنڈرات ان کے سامنے آتے تھے، اس کی طرف اشارہ۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کا بیان ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی یعنی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، قوم کے فرد تھے، برادری کا بھائی، ان کو کہا گیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں تمہیں ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ جو تم ناپ تول کی کمی کی حرکت کر رہے ہو یہ نہ کرو، آج خوشحالی ہے، تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے بدحالی نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ان قوموں میں شرک کے علاوہ اور برائیاں بھی آئیں، لوط علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ ہم جنس پرستی کی گندگی، وہ معاشرتی سطح کی برائی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ ناپ تول کی کمی کی برائی آئی، یہ معاشی سطح کی برائی جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اور ناپ تول کا معاملہ جو ہے وہ صرف ترازو کا معاملہ نہیں، جتنے الیکٹرانک اسکیلز ہیں، جتنے گیجٹس ہیں ناپ تول کے، سب ناپ تول کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح ہم دوسروں کا حق، دوسروں سے حق لینا تو ہم پورا چاہتے ہیں لیکن اپنا فرض ادا نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی ناپ تول کی کمی۔ اور انتہائی ناپ تول کی کمی کیا ہے؟ بندہ اللہ سے نعمتیں پوری پوری لینا چاہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے میں ڈنڈی مارتا ہے، یہ سب سے بڑی ڈنڈی ہے جو ناپ تول کی کمی کے حوالے سے ماری جاتی ہے۔ یہ بڑا تصور، بڑے کینوس پہ جا کے ناپ تول کی کمی کے تصور کو ذہن میں رکھیے۔ تو قوم کو کہہ رہے حضرت شعیب علیہ السلام، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں خوشحال تو دیکھتا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم انصاف سے ناپ تول پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ جب یہ ناپ تول کی کمی کی جائے گی آپس کا اعتماد اٹھ جائے گا، جب ٹرسٹ نہیں رہے گا تو بہرحال اکنامک ایکٹیویٹی صحیح طور پر نہیں چل سکے گی، ہر ایک لوٹ مار میں لگے گا تو پھر فساد مچے گا، پھر رحمتیں نہیں آتی زمین پر۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ اللہ کا دیا مراد جو حلال سے ملے، جو دیانت داری کے ساتھ ملے، جو امانت داری کے ساتھ ملے، جو عفت کے ساتھ ملے، جو حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے ملے، خواہ بظاہر تھوڑا ہو وہ بہت بابرکت ہوگا۔ اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان تو ہوں نہیں، منوانا میرا کام نہیں، بتانا سمجھانا میری ذمہ داری، وہ ذمہ داری میں پوری کر رہا ہوں۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز یہی سکھاتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں وہ نہ کریں، ہم اپنی مرضی نہ چلائیں؟ کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے؟ یہ اس قوم کا محدود تصور تھا عبادت دین کے تعلق سے، جیسے کہ تصور دین محدود ہو جائے تو لوگ نماز تو ادا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یا کافی لوگ، لیکن نماز کے بعد فارغ سمجھتے ہیں اپنے آپ
آپ کو, مصلی پر سلام پھیرا, اس کے بعد حقوق العباد بھی پامال, حرام کمائی بھی گھر میں آ رہی, سود خوری کے معاملات بھی چل رہے, بے پردگی بھی چل رہی ہے, لوگوں کا گلا بھی کاٹا جا رہا ہے, لوگوں کی برائیاں بھی کی جا رہی ہے, لوگوں کی غیبت بھی کی جا رہی ہے, فیصلے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیے جا رہے ہیں. عجیب بات ہے, یہ محدود تصور جو آج کچھ لوگوں بلکہ کافی لوگوں کا ہمارے بن گیا, قرآن نقل کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں لوگ, تمہاری نماز یہ سکھاتی کہ باپ دادا جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے وہ چھوڑ دیں. ہاں بھائی, نماز تو برائی سے روکے گی. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 45, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ کہنے لگے کیا ہم جو چاہے وہ نہ کریں اپنے مالوں کے اندر, میرا جسم میری مرضی, میری مرضی میری مرضی, جو چاہو سو کرو, جیسے چاہو سو جیو. یہ نعرے کافرانہ نعرے ہیں, یہ مسلمان کا نعرہ تھوڑی ہے. مسلمان تو پابند ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن, مسلم شریف کی روایت, مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا, ادھر پابند ہے جنت میں آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے, ادھر اپنی مرضی چلائے گا, جہنم کے اندر پابند ہوگا, جہنم کی بیڑیوں میں. اللہ میں جہنم سے محفوظ رکھے. وہ بھائیوں بزرگوں, یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تصور دین محدود نہ رکھو. نماز ایک مصلی پر مکمل ہو گئی, سلام پھیرا تو دوسری نماز مصلی کے بعد شروع ہوگی. مصلی پر بڑا کس کو مانا, اللہ کو. تو زمین کا خالق کون ہے, اللہ. معبود برحق کون ہے, اللہ. زندگی کے تمام معاملات میں بڑا کون ہوگا, اللہ. نماز تو وہاں تک جائے گی, حکمرانوں تک بھی جائے گی, پارلیمنٹ تک بھی جائے گی, عدالت تک بھی جائے گی, ریاست تک بھی جائے گی, کاروبار میں بھی جائے گی, مارکیٹ میں بھی جائے گی, خوشی میں بھی جائے گی, غمی میں بھی جائے گی. کیا مطلب, اللہ کو نماز میں بڑا مانا تو سارے معاملات میں اللہ کو بڑا مانا جائے. مگر ان لوگوں کی شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی تھی, اور یہ لوگ شعیب علیہ السلام سے بحث کر رہے ہیں کہ تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ باپ دادا جو پرستش کرتے تھے جن کی, ان کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ چلائیں. انک لانت الحلیم الرشید, بے شک تم تو بڑے ہی باوقار, بڑے نیک چلن ہو. بڑے طنز کے انداز میں کامنٹس پاس کر رہے ہیں. نوٹ کیجئے گا, قرآن یہ داستانیں بتا رہا ہے, لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے, لوگوں نے رسولوں پر طنز کیا. استغفر اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر, اللہ کے پیارے پیغمبروں سے بڑھ کر پاک اور نیک کون ہوگا. لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا. ارے ہم اور آپ کیا بیچتے ہیں بھائی, ہم اور آپ کیا بیچتے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. دو چار کوئی بری بھلے باتیں کہہ بھی دے تو اللہ کا شکر ادا کرے, کچھ حق پر ہے تبھی تو سننے کو مل رہا ہے, شکر ادا کرے. اگر آج کچھ سننے کو مل جائے, دل سرچ کر رہا ہوں, دل کے گانوں سے سنیے گا, آج دین کی بات میں کر رہا ہوں اور آپ کر رہے ہیں, آج دین کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کے کامنٹ سننے پڑ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ نسبت رسولوں سے ہو رہی ہے علیہم الصلاۃ والسلام. قال یا قومی, شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم, ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں, وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا, اور اس نے مجھے اپنی جناب سے عمدہ رزق عطا فرمایا. سب سے بڑا رزق کیا ہے, ہدایت. اور سب سے پیارے لوگ کون ہیں, انبیاء, جن کو اللہ وحی عطا فرماتا ہے. تو عمدہ رزق یہاں مراد وحی کی تعلیم, ہدایت کی تعلیم ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ خود اس کے خلاف کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں. یعنی میں جس بات کی دعوت دیتا ہوں اس کے خلاف تھوڑی کر سکتا ہوں. یعنی قول اور فعل کا تضاد تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو جس بات کی تمہیں دعوت دیتا ہوں اسی کے تقاضوں پر میں عمل کر رہا ہوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, جس قدر مجھ سے ہو سکے میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ, اور میری توفیق تو صرف اللہ ہی کی طرف سے. یہ بہت قیمتی بات ہے, پیغمبر اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ اللہ ہی کی توفیق سے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں. تو ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے اللہ کی عبادت بھی کرنے توفیق کون دے گا, اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا, اللہ کے دین کی اسٹرگل کرنی, محنت کرنی ہے. توفیق کہاں سے آئے گی, اللہ کی طرف سے. یہ پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ, یہ ایمان ہمارا رہنا چاہیے. علیہ توکلت وإلیہ انیب, اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ, اور اے میری قوم تمہیں میری ضد اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہیں عذاب پہنچے اس جیسا جو پہنچا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو. بہت قیمتی نقطہ, میری ضد میں آ کر مخالفت نہ کرنا اور پھر اس مخالفت کے نتیجے میں تم پر عذاب نہ آ جائے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے, دین کی بات کرنے والے سے ذاتی کوئی خلش ہوتی ہے, ذاتی کوئی رنجش ہوتی ہے, تو اس کی ذات کی وجہ سے دشمنی اختیار کر کے دین کی بات کو رد کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ بھائی نہ, یہ نہ کرو. پیغمبر سمجھا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ میری ضد کی وجہ سے تم اس عذاب کہ مستحق ہو جاؤ جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا. وما قوم لوط منکم ببعید, اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے, بالکل ماضی قریب کی قوم تھی. اس قوم سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم سے پہلے کون سی قوم, لوط علیہ السلام کی قوم. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور نوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, میرے علم میں ہے ماشاءاللہ, فیڈ بیک آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے الحمدللہ. سورہ ہود میں تمام رسولوں کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ
نقطہ جہاں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہاں یہ بھی ہے استغفار کرو، توبہ کرو اپنے رب کے حضور۔ اللہ مجھے اور آپ کو بخشش مانگنے کی توفیق دے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ کاہے کا ہے؟ مغفرت کا ہے۔ اللہ مانگنے والا بننے کی توفیق دے۔ اور توبہ کیا ہے؟ پلٹ آؤ، رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ کتنے پیارے ہیں نا اس وقت ہم لوگ روزے سے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں۔ اللہ زندگی بھر ہمیں پیارا بنا دے، نیک بنا دے۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب نہایت مہربان، بہت محبت فرمانے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو ان میں سے بہت سی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان بڑا کمزور دیکھتے ہیں، تمہاری اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ معاف کیجئے گا، یہ ایک ہٹ دھرمی کی بات ہوتی ہے۔ کاروبار کا معاملہ آ جائے، جاب کا معاملہ آ جائے، اور بننے سورنے کا معاملہ آ جائے، فیشن کی بات آ جائے، کمپٹیشن کی بات آ جائے، بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، جو سمجھ نہیں آتا وہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کی بات آ رہی، ہدایت کی بات آ رہی، تمہاری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ اندر کا معاملہ ہے بھائی، طلب و طلب سچی ہوگی تو سب سمجھ آئے گا، اور اندر تکبر تعصب آ جائے، حب دنیا آ جائے تو معاف کیجئے گا پھر ہدایت نہیں ملتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تم پر پتھراؤ کر کے تمہیں ہلاک کر دیتے، معاذ اللہ۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم تو ہم پر غالب ہو ہی نہیں۔ یہ قوم کا انداز ذرا دیکھیے گا، اگلی آیت میں بھی ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، أَرَحْتِ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، کیا میرا کنبہ تم پر اللہ سے زیادہ زور والا ہے؟ سبحان اللہ۔ بعض اوقات لوگ لوگوں کا خوف کرتے، اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ قوم کہہ رہی شعیب تمہارے گھر والے نہ ہوتے نا، ہم تو تمہیں رجم کر کے ہلاک کر دیتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پیغمبر فرما رہے تم میرے گھر والوں سے ڈرتے ہو، اللہ کا خوف تمہیں نہیں ہے۔ یہی معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں دیکھیں، جناب ابو طالب کا خیال کرتے تھے مکے والے، ہے نا، اللہ کا خوف نہیں کر رہے ہیں، یہ ابو طالب کا خیال کرنے سے تمہارے خلاف اقدام نہیں کر رہے۔ بار بار ابو طالب سے کہتے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کرو، ارے اللہ کے بندو غور کرو، تم بندوں سے ڈرتے ہو، اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ یہ پیغمبر سمجھا رہے ہیں۔ قال یا قوم ارہت اعز علیکم من اللہ، انہوں نے فرمایا شعیب علیہ السلام نے اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تم پر اللہ سے زیادہ زور والا ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، اللہ کو تم نے فراموش کر دیا، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں، اللہ کے سامنے پیشی اور حاضری کا یقین تمہیں نہیں۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ احاطہ کیے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ سب کچھ ریکارڈ پر ہے اور کل اللہ کے سامنے پیش ہو کر رہنا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتی عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کس پر وہ عذاب آتا ہے جس کو رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے، ان قریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ہولناک چیخ نے آ لیا، اور صبح کے وقت فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایک سلنڈر پھٹے تو کیسا دھماکہ، ایک بہت بڑا بم پھٹے تو دل ہل جائے نا، اس سے اوپر آ جائیے۔ اللہ نے چیخوں کا ذکر کیا، ہولناک چیخ اللہ نے مسلط کی۔ صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے تھے گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، آگاہ ہو جاؤ رحمت سے دوری ہے مدین والوں کے لیے، شعیب علیہ السلام کی قوم جیسے دور ہوئے سمود جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ جاری رہے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورہ ہود کا مطالعہ جاری ہے، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 95 تک ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا۔ آئیے ہم اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ اِلیٰ فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 6 رسولوں کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 ہیں۔ یہ
ذکر ہم نے سورہ آراف میں بھی پڑھا، اب سورہ ہود میں بھی آ رہا ہے، اور بعد میں 19 پارے میں سورہ شعراء میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے ان کو واضح نشانی عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، اور انہیں فرعون کی طرف بھیجا، لیکن فرعون نے ان کی بات نہ مانی، اور قرآن بتا رہا ہے کہ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا تو وہ انہیں دوزخ میں اتار لائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور برا گھاٹ ہے ان کے اترنے کا مقام۔ جیسے شیطان آگے ہوگا اس کی پیروی کرنے والے پیچھے پیچھے جہنم میں، اسی طرح بڑے بڑے گمراہ قسم کے سردار اور لوگ ان کی پیروی کرنے والوں کو وہ لیڈ کر کے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے لعنت کا معاملہ ہوگا۔ بئس الرفد المرفود، برا ہے وہ انعام کہ جو انہیں دیا گیا، یعنی قیامت میں جو کچھ ان کے ساتھ پیش ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ یہ ایک طنز کا بھی انداز ہوتا ہے کہ ان کو بشارت دے دیجئے، کبھی ذکر آتا ہے، اب یہاں کہ برا ہوگا ان کا انعام جو انہیں دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ بستیوں کی خبریں ہیں اے نبی علیہ السلام، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، ان میں کچھ موجود ہیں، کچھ کے کھنڈرات باقی ہیں، اور کچھ کی جڑیں بالکل کٹ چکی ہیں، اور یہ سب کچھ حضور کی زبان مبارک سے جاری ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے کہ صدیوں پرانے واقعات اتنی تفصیل سے آپ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، تو کچھ کام نہ آئے ان کے وہ معبود، التی یدعون من دون اللہ من شیء، جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے، لما جاء امر ربک، جبکہ آپ کے رب کا حکم آ گیا۔ جن جھوٹے معبودوں کو پکارا، اللہ کے مقابلے میں جن پر تقیہ کیا، اللہ کو چھوڑ کر جن سے امیدیں رکھیں، وہ کچھ کام نہ آئے جب اللہ کا عذاب آیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہیں ہلاکت کے سوا ان لوگوں نے کسی اور شے میں نہ بڑھایا۔ یہ جھوٹے معبودوں کی پرستش یہ ان کو ہلاکت ہی میں بڑھاتی چلی گئی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور ایسے ہی ہے آپ کے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ جبکہ وہ بستی والے ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم پر پکڑتا ہے، ایسے ہی بے خبری میں کسی کی پکڑ کا معاملہ نہیں آتا۔ پڑھ چکے کتاب آتی، رسول آتے، اتمام حجت ہوتا ہے، پھر بھی لوگ ظلم پر اڑے رہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، بے شک اللہ کی پکڑ دردناک ہے، شدید ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں یقیناً اس کے لیے نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایک دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ ایک دن ہے پیش ہونے کا، حاضری کا۔ اللہ اس دن کا ہمیں یقین عطا فرمائے اور مہلت سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم ملتوی نہیں کر رہے مگر ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ایک مدت مقرر ہے، قیامت اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ یوم تأتی لا تکلم نفس الا باذنی، جس دن وہ قیامت کا معاملہ آئے گا تو کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بس ان میں سے کچھ بد نصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بس جو بد نصیب ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے چیخنا ہوگا اور دھاڑنا ہوگا۔ گدھا جب چلانا شروع کرتا ہے تو اس کی ابتدائی آواز ہلکی ہوتی ہے، زفیر کہتے ہیں، اور چلاتا جاتا تو اس کی آواز شدید تر ہو جاتی ہے اور شدید ترین ہو جاتی ہے۔ جب دھاڑے مار مار کر چلاتا ہے تو وہ شہیق کہلاتی ہے آواز۔ اللہ اکبر، چیخیں گے، دھاڑے ماریں گے اہل جہنم میں۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے۔ الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ البتہ ذہن میں رکھیے گا سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں ذکر ہے، سورہ ابراہیم آیت 48 میں، کہ یہ عالم تو ختم ہو جائے گا، کچھ اور ہی زمین و آسمان ہوں گے۔ وہ دوسرے زمین و آسمان کا تذکرہ ہے، جب تک وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم، اس عالم کے آسمان و زمین نہیں، کچھ اور ہی عالم کے۔ الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید،
بے شک آپ کا رب جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس خوش نصیبوں کا معاملہ، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو لوگ خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جتنا آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، یہ ایک بخشش ہے نہ ختم ہونے والی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے مخاطب اس سے شک اور شبے میں نہ رہنا جو یہ کافر پوجتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ نہیں پوجتے مگر جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے، یعنی جھوٹے معبودوں کو، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ گھٹائے بغیر پورا پورا پھیر دیں گے، مراد عذاب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، لیکن اللہ کے ہر معاملے کے لیے وقت معین ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس یعنی قرآن کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہے۔ کیا مراد؟ دل میں طلب و تڑپ نہیں ہے، تکبر تعصب حسد ہے، تو قرآن کے بارے میں یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جب وقت آئے گا تو سب کو پورا پورا بدلہ دے گا آپ کا رب ان کے اعمال کا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا مظاہرہ فرمائیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی کہ جس نے آپ کے ساتھ توبہ کی۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور اے لوگو سرکشی نہ کرنا۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اسے۔ مراد تمہارے اعمال اللہ کے علم میں ہیں، اور یہ جو استقامت ہے یہ کیا ہے؟ دین پر ڈٹے رہنا اور باطل کی طرف سے جو ریٹیلیشن آ رہی ہے اس کی فکر نہ کرنا اور استقامت پر آگے بڑھتے چلے جانا۔ اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ان کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا بس تمہیں آگ چھوئے گی۔ ظلم سے مراد یہ شرک کرنے والے، شرک کرنے والوں کی طرف کوئی چلتا ہے اور مائل ہو جاتا ہے تو پھر ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ بڑا دلچسپ مقام ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز تو معراج کی شب میں فرض ہوئی، اس سے پہلے فجر کی نماز، عصر کی نماز اور قیام اللیل تہجد کی نماز فرض تھی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ایک رائے مفسرین کی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے گناہ بندہ نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے احادیث میں ذکر آتا ہے بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء سے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بندہ نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے، خاص طور پر نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے گناہ کر بیٹھے ہو تو نیکی کر لیا کرو، نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ احسان یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ نہیں عن المنکر کے فریضے کی اہمیت کا بیان۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، پس تم سے پہلے جو قومیں ہوئیں ان میں صاحبان خیر کیوں نہ ہوئے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ روکتے زمین میں فساد سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر وہ تھوڑے ہی سے تھے جنہیں ہم نے ان سے بچا لیا۔ یہ ہے اہم بات۔
اصحاب خیر کا سب سے بڑا کرنے کا کام کیا ہے؟ بدی سے روکنا. اور عذاب سے کون بچائے جاتے ہیں؟ جو بدی سے روکتے ہیں. اصحاب سبت کا واقعہ سورہ اعراف کا رکوع 21 ذہن میں لے کر آ جائیے. اور ہمیں اس امت کو جو کھڑا کیا گیا نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. تو یہ خیر والے کون ہوتے ہیں؟ جو خود بھی نیکی کرتے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خود بھی بدی سے بچتے، دوسروں کو بھی بدی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. انہی کو اللہ تعالیٰ پھر پکڑ اور عذاب سے بچاتا ہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. اور ظالم انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دی گئی تھیں اور وہ گناہگار تھے. یعنی دنیا کی مال و دولت کی محبت میں ڈوبے اور اصل حقائق کو انہوں نے فراموش کر دیا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں، اصلاح کا عمل جاری رکھیں تو اللہ کی پکڑ سے بچیں گے. اور اگر نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا لوگ چھوڑ دیں، اللہ معاف کرے، جیسے آج اکثریت کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر طرح طرح کی تنبیہات اور عذابوں کی کیفیات آتی ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. لیکن وہ اختلاف تو کرتے ہی رہیں گے. زبردستی اگر اللہ کر دے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا اور اختلاف تو رہے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، وہ اوپینین رکھتا ہے، وہ غور کرتا ہے. اسی طرح اختیار دیا تو وہ عمل اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ اللہ نے اختیار دیا ہے، اب جو چاہے نیکی کرے، جو چاہے بدی کرے. اگر یہ اختیار سلب کر لیا جائے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. زبردستی کسی کو گمراہ کر دیا جائے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اور وہ اختلاف تو کرتے رہیں گے ہمیشہ. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ. مگر یہ کہ جس پر آپ کے رب نے رحم فرمائے، جو طلب و تڑپ سچی رکھے گا ہدایت پائے گا. سورہ شورى آیت نمبر 13. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن فرماتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اور اسی لیے انہیں اللہ نے پیدا فرمایا کہ اختیار دے کر بھیجا ہے اور اسی میں امتحان ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور پوری ہوئی آپ کے رب کی بات کہ یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسانوں سے، سب سے. اللہ اکبر. لیکن کون سے انسان اور جنات؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 18 میں بھی ذکر ہے اور سورۃ الاعراف آیت 179 میں بھی ذکر آتا ہے. دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں مگر دیکھتے نہیں. اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے اختیار نہ کریں اور جانتے بوجھتے گمراہی کی طرف چل پڑے تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ. فرمایا کہ ان سب سے، جنات سے اور انسانوں سے، اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا نافرمانوں سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور ہر بات اے نبی علیہ السلام جو ہم آپ سے رسولوں کے احوال کے طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے دل کو تسلی دیں. حق و باطل کی کشاکش کے دوران یہ پچھلے رسولوں کے واقعات کا بیان تسلی کا باعث ہے. نافرمانوں کو برباد کر دیا گیا تو ہر دور کے باغیوں سرکشوں کے لیے اس میں تنبیہ ہے، اور فرما برداروں کی اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی تو ہر دور کے اہل ایمان کے لیے تسلی ہے. یہ تسلی کا سامان ان واقعات کے بیان میں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور آپ کے پاس آیا اس میں حق اور مؤمنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی. یہ جو قرآن عطا ہو رہا ہے یہ سراپا حق ہے اللہ کی طرف سے اور نصیحت ہے اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ. اور آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ. اِنَّا عَامِلُونَ. ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. یہ دو ٹوک انداز اور چیلنج کا انداز جو بار بار مکی صورتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں. وَانْتَظِرُوا. اور تم انتظار کرو. اِنَّا مُنْتَظِرُونَ. بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ. اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی غیب کی باتیں ہیں اور اسی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے. فاعبدہ. پس اسی کی عبادت کرو. وتوکل علیہ. اور اسی پر توکل کرو. وما ربک بغافل عما تعملون. اور اے مخاطب تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے، اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی بے خبر نہیں ہے. سورہ ہود کا مطالعہ ایک درجے میں مکمل ہوا. ایک درجے سے مراد کیا ہے؟ یہ تو بس دورہ ترجمہ قرآن ہے، ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت ہو پا رہی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ایک درجے، ورنہ قیامت آ جائے گی قرآن حکیم کے علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد ناظرین کرام سورہ یوسف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یقیناً مجھے پتہ ہے کہ آپ سب منتظر ہوں گے کب سورہ یوسف آئے گی. قرآن حکیم کی سب سے زیادہ منفرد نوعیت کی صورت، اور خود قرآن اس کو کہتا ہے احسن القصص، دا بیسٹ آف دا اسٹوریز. بہترین قصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. خود اللہ کہتا ہے سورت کے بارے میں داستان یوسف تو بیان ہوگی علیہ السلام،
لیکن سمجھیں گے کہ داستان محمدی کا بیان بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عروج عطا فرمایا، کیا کچھ مکے والے کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن اللہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عروج عطا فرمائے گا۔ یہود نے سوال کیا تھا، اچھا آپ پر اللہ کی وحی آتی ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل تو فلسطین میں ہوتے تھے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ سوال اٹھا، اللہ نے اتنا عظیم کلام عطا فرما دیا اور پوری داستان بیان کر دی کہ کیسے مصر تک پہنچے بنی اسرائیل۔ اس صورت میں انشاءاللہ وہ ذکر بھی آ جائے گا، اور اس صورت کے اندر عجیب انداز ہے۔ صورت ایک ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کے ذاتی انفرادی حالات کا بیان بھی۔ عام طور پر رسولوں کے ذاتی انفرادی حالات نہیں آتے، عام طور پر قوموں کے ساتھ جو کشاکش ہوتی ہے اس کا بیان آتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ان کے ذاتی انفرادی گھر کے معاملات بھی بیان کیے جا رہے ہیں اور انفرادی حالات بھی بیان ہو رہے ہیں۔ اگر لسٹ ڈاؤن کریں تو کچھ باتیں ابھی اور بعد میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ میں دنیا کے حالات کا ذکر بھی ہے، دین کے معاملات کا بیان بھی ہے، توحید کی دعوت کا ذکر بھی ہے، شرک کی نفی کا بیان بھی ہے، لوگوں کی سیرت و کردار کا تذکرہ بھی ہے، خوابوں کی تعبیر کا بیان بھی ہے، معاملہ فہمی کا ذکر بھی ہے، سیاست کا بیان بھی ہے، ریاست کا بیان بھی ہے، حکومت کا بیان بھی ہے، انسانوں کی نفسیات کا ذکر بھی ہے، معاشی تدابیر کا معاملہ بھی ہے، سخت حالات کا بیان بھی ہے، راحت اور آسانی کا ذکر بھی ہے، فتنہ و فساد کا بیان بھی ہے، عشق و محبت کی داستانوں کا ذکر بھی ہے، زہد اور تقوی کا ذکر بھی ہے، صبر و توکل علی اللہ کا ذکر بھی ہے، اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا اس کا بیان بھی ہے، عزت کا بیان بھی ہے، کسی کی ذلت کا بیان بھی ہے، کسی کی حفاظت کا بیان بھی ہے، کسی کے ظلم کا بیان بھی ہے، کسی کو محفوظ رکھ دیے جانے کا بیان بھی ہے، کسی کی مکاری کا بیان بھی ہے، کسی کی گمنامی کا بیان بھی ہے، اور کسی کی شہرت کا بیان بھی ہے، اور کسی کی تقوی کا بیان بھی ہے، اور رب کائنات کی نصرت کا بیان بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا پیارا قصہ قرآن میں آ رہا ہے۔ آئیے اب اس کا مطالعہ کرتے ہیں شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن میں نازل کیا، عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی دنیا کی رچ، سب سے زیادہ رچ اور سسٹمیٹک اور آرگنائزڈ زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نزول قرآن کے ساتھ جو قرآنی عربی تھی وہ آج تک انٹیکٹ ہے۔ اسپوکن عربک، سلینگ عربک ڈیفرنٹ ہے، قرآنک عربک ڈیفرنٹ ہے، اور وہ بہت ہی کلاسیکل زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا شوق عطا فرمائے۔ ہم نے انگریزی پڑھی، کچھ لوگ چائنیز پڑھ رہے ہیں، جاپنیز سیکھ رہے ہیں، جرمن سیکھ رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ اللہ ول آسک یو اینڈ می، واٹ اباؤٹ مائی بک؟ What about the book of Allah subhanahu wa ta'ala? What about the language of the book of Allah subhanahu wa ta'ala? What about the language of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? What about the language of the Ahlul Jannah? اللہ نہیں پوچھے گا تم نے انگریزی سیکھی، یہ سیکھی، وہ سیکھی، میری زبان کیوں نہیں سیکھی؟ اللہ تعالیٰ ترجمے تفسیر سے ہمیں آگے بڑھائے اور قرآن کی زبان بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اس سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا ہے، وحی فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کو صدیوں پرانا یہ واقعات اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے عطا فرما رہا ہے۔ یہ آپ کی صداقت کی بھی بہت بڑی دلیل، اور جو یہود نے سوال پوچھوایا تھا اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک اس سے پہلے تو آپ ان لوگوں میں سے جو واقف تھے، اللہ ہی نے آپ کو یہ سارا علم عطا فرمایا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بے شک میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا، مراد خواب میں، کہ میں انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ اس سے علماء نے یہ بھی لکھا خواب ہر ایرے غیرے کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، ہمارے لیے ادب ہے کہ کسی صاحب علم سے پوچھیں یا بہت مخلص جو ہو اس سے پوچھیں۔ تو یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد بھی ہیں، تو والد کے سامنے خواب کا ذکر کیا۔ قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، البتہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تو یوسف علیہ السلام، اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں، سگے بھائی، وہ ہیں بنیامین، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ باقی یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے 10 بیٹے جو کہ بڑے ہیں،
ان بھائیوں کے بارے میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے فرما رہے بھائیوں کو نہ بتانا، کیوں؟ شیطان کھلا دشمن ہے، کوئی چال نہ چلے۔ جب تک یہ واقعہ ہم پڑھیں گے بہت سارے کردار سامنے آئیں گے، ان کو بیان کرنا ضروری ہے جب تک کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب ہم کلوزنگ پر جائیں گے تو سب کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، وہاں ذکر مزید آ جائے گا۔ شیطان ایسا دشمن کہ پیغمبر کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ بھائیوں کو لڑا دے، اس قدر یہ ہمارا بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں سکھائے گا معاملہ فہمی کی باتیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور یعقوب کے گھر والوں پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے اللہ نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اس نعمت کو پورا کیا۔ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک تمہارا رب علم والا حکمت والا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے بہت بڑا خواب ہے اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بڑا منصب عطا فرمانے والا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اللہ نے جو نعمت نبوت تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور مجھے ہم سب کو عطا فرمائے علیہ السلام، اللہ وہ بھی تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تسلی دے دی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو، اور خواب کے بارے میں بتایا کہ اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں، یعنی بڑی علم و حکمت کی باتیں جو اس واقعے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ تو دور ترجمہ قرآن مختصر چند اشارے کریں گے، باقی اہل علم مفسرین نے بڑی قیمتی باتیں اس واقعے کے ذیل میں بیان فرمائی ہیں، ان کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ ان بھائیوں نے کہا کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں جبکہ ہم تو ایک قوی جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی غلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو کھلی غلطی میں ہیں۔ یوسف اور اس کا بھائی یہ چھوٹے تھے نا، اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس ناطے یعقوب علیہ السلام زیادہ توجہ بھی کرتے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو چھوٹے بھی تھے، بڑوں کو حسد ہو گیا کہ ابا ساری توجہ تو کرتے ہیں دونوں چھوٹوں کی طرف، ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ابا تو غلطی میں ہیں۔ یہ گھرانے کی باتیں آ رہی ہیں، ہم اپنے کرداروں کو دیکھ لیں، اپنے گھرانوں کو دیکھ لیں۔ پیغمبر کے گھرانے کے اندر یہ بات شیطان کے بارے میں پہلے یعقوب علیہ السلام نے فرما دی کہ کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ انسانی نفسیات، انسانوں کے کردار، گھر بار کے معاملات سب آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اب اندازہ کریں حسد کہاں تک لے جاتا ہے۔ وہ قابیل نے بھی حابیل کو قتل کر دیا تھا، ذہن میں لائیے، اب یہاں بھی سنیے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی سرزمین میں ڈال آؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی توجہ تمہارے لیے خاص ہو جائے گی، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک لوگوں میں سے ہو جانا۔ اللہ اکبر، بھائی کے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، استغفر اللہ۔ قتل کر دو یا کسی زمین میں چھوڑ کر آ جاؤ، نہ ہوگا نہ ابا کی توجہ اس کی طرف رہے گی۔ شیطان نے پٹی پڑھائی، اور یاد رکھیے گا شیطان الٹی پٹی پڑھواتا ہے، 20 چوراہے پہ را کے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، الٹی پٹی پڑھا رہا ہے کہ قتل کر دو یا کہیں چھوڑاؤ، ابا کی توجہ ہمارے لیے ہو جائے گی۔ مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کی واقعہ معلوم ہے، ان کے ذہن میں نقطہ آ گیا، ابا کی ساری توجہ یوسف کے لیے ہو جائے گی، یہ الٹا ہو جائے گا ان کا معاملہ، لیکن ان کے خیال میں یہ سمجھ رہے کہ ہم ابا کی توجہ حاصل کر لیں گے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے کہنے والے نے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے ڈال آؤ کسی اندھے کنویں میں، يَلْتَقِطْ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اسے کو مسافر اٹھا کر لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہے تو ایسا کرو۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا، تو سارے بھائی بھی برابر نہیں، اللہ کا خوف کرو، بھائی کو قتل کرو گے شرم نہیں آتی؟ ارے کچھ کرنا ہے تو کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر لے کے چلا جائے گا، ایسے ظالم تو منا بنو کہ بھائی کو قتل کر ڈالو۔ پتہ چلا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں، گھرانوں میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، سارے بھائی بالکل برابر نہیں ہوتے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اب وہ ابا جان کے پاس آئے، ایک پلان لے کر آئے، ایک منصوبہ لے کر آئے، کہنے لگے اے ہمارے ابا آپ کو کیا ہوا بھلا، یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، مراد جنگل کی طرف جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، تھوڑا سا ریلیکس کریں گے، کھیلے کودے ہمارے ساتھ، وإنا لہ لحافظون، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے بے خبر ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، ان لوگوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا اسے کھا جائے،
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جب کہ ہم ایک قوی جماعت ہوں اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ تو اس صورت میں ہم بڑے نقصان والے ہوں گے. ابا جان کیا بات کر دیا آپ نے, ہم سارے مل کے اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے, ہم تو بڑے خسارے والے ہو جائیں گے. یعنی اپنی بات منوانے کے لیے کئی جتن انہوں نے کیے. پھر کیا ہوا, یہ بات ہم وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے وقفے کے بعد. دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ رہے گا جاری انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.